9 مئی کے واقعات بلا شبہ بڑے دل خراش اور اندوہناک اور شرمناک تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات رونما کیوں ہوئے۔ اس واقعات کا ایک بڑی تحقیق، بڑی ریسرچ کے بعد میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعات اس لیے رونما ہوئے کہ اس ملک کے یوتھ کی جو ہے وہ برین واشنگ کی گئی۔ پہلے جو تھے وہ دہشت گرد طالبان، وہ بچوں کی، نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے تو انہیں جو ہے وہ خود کش دھماکوں پہ ابھارتے تھے اور انہیں جو ہے وہ جنت، حوریں جو ہے وہ تخیلات میں دکھا کے تو ان سے یہ کام لیتے تھے۔ قائد قوم یوتھ بھی بلا تمہید میں اگر عرض کروں تو قائد قوم یوتھ نے بھی یوتھ کی جو ہے وہ برین واشنگ کی، اور کچھ ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں، کچھ جو ہیں وہ نیم دانشور اور کچھ مال پانی بنانے والے صحافی حضرات، انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور انہوں نے بھی وہ روزانہ ایک نئی ویڈیو لے کے آتے تھے کہ جناب عمران خان یہ کر دے گا، عمران خان یہ، عمران خان وہ، اور ایسی ایسی باتیں قائد قوم یوتھ کے متعلق کرتے تھے کہ جو عقل، فہم اور شعور سے بالاتر ہوتی تھی۔ لیکن قوم یوتھ چونکہ قائد یوتھ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکی تھی اور ان کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتے تھے، اور عمران خان کو ایک اوتار کے مقام پہ دیکھتے تھے کہ یہ جناب جی کو ولایت سے بھی اوپر کوئی غوثیت کا معاذ اللہ مقام ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ قائد قوم یوتھ کھڑے ہیں، اور جنہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو مرشد نہیں مانا، اس نے بھی قائد قوم یوتھ کو مرشد مان رکھا تھا، اور قائد قوم یوتھ نے خود جو ہے وہ بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ مرشد مان رکھا تھا۔ برین واشنگ ہوتی رہی، اور قائد قوم یوتھ جو ہے وہ اپنے جذباتی اور ولولہ انگیز اور شعلہ بیانیوں میں مسلسل کہتے رہے کہ میں ایک بہت بڑی طاقت ہوں، آپ بہت بڑی ایک طاقت ہیں اور قوت ہیں، ہم پاکستان میں جو ہے وہ انقلاب لائیں گے۔ حالانکہ انہیں موقع ملا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی قسم کے کاموں میں پڑے رہے، اور زمام سلطنت کی طرف اور ریاست کی طرف، کارہائے حکومت کی طرف جو ہے وہ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حکومت جو ہے وہ ان سے بالا بالا کوئی اور ان کے جو قریبی احباب ہیں وہ چلاتے تھے اور مال پانی بناتے رہے، کیونکہ میں خود جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ان کے دور میں بھی کرپشن جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ پھر انہوں نے آزاد پولیس کا معاملہ تھا، تو میں تو یہ آن ریکارڈ ہو، میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے، تو میں تو کہتا تھا کہ پولیس کے تھانوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا دینے چاہیے۔ اتنی زیادہ جو ہے وہ پولیس کے کاموں میں یہ مداخلت کرتے تھے، ان کے صرف ٹکٹ ہولڈرز، کیونکہ یہ اس وقت کوئی الیکشن جیتے تو نہیں ہوئے تھے، صرف یہ ٹکٹ ہولڈر سے گزشتہ مہینوں میں ان کو جو ہے وہ عبرت ناک جو ہے وہ شکست ہو چکی تھی۔ تو خیر میں اپنے ٹاپک پہ آؤں تو قائد قوم یوتھ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، مریدین نے یہ سمجھا 9 مئی کو یہ جب قائد قوم یوتھ کو گرفتار کیا گیا تو یہ پری پلان تھا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا آپ نے ان پوائنٹس پہ جو ہے آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ پھر احتجاج جو ہے وہ وائلنس میں بڑھ گیا، کیونکہ قائد قوم یوتھ نے جو یوتھ کی برین واشنگ کی ہوئی تھی، یوتھ یہ سمجھتی تھی کہ آج کا دن ہے، اگر ہم نے جو ہے وہ یہ کر دیا اور دنگے فساد کر دیے اور معاذ اللہ خانہ جنگی والا معاملہ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ ہم فتح یاب ہو جائیں گے، اور پولیس بھی معاذ اللہ وہ ختم ہو جائے گی، آرمی بھی جو ہے وہ معاذ اللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ میں ان کی مینٹیلٹی بتا رہا ہوں آپ کو، اور اگلے دن سے جو ہے وہ جناب یہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ ملک کا نظام و انصرام جو ہے وہ سنبھال لے گی، اور قائد قوم یوتھ جیل سے وہ نکلیں گے اور سیدھا جو ہے وہ ایک صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا، اور جناب جی پورا ملک جو ہے وہ
جو ٹائیگر فورس ہے وہ سنبھال لے گی، اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، کارکن ہیں، وہ ملک سنبھال لیں گے، اور ہم جو ہے وہ اس ملک کو، یہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ پرانے زمانے کا جو ہے وہ دور ہے کہ ہم فتح کر لیں گے، دارالحکومت کو فتح کر لیں گے، ہم جناب جی معاذ اللہ جی ایچ کیو کو فتح کر لیں گے، اور اگلے دن سے جو ہے نا یہ بڑے جوش و خروش سے ویڈیوز بنا کے جناب دکھا رہے تھے کہ ہم یہاں کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے، ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، ہم نے یہ کر دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا۔ حالانکہ ذی شعور، اگر ان میں شعور ہوتا، شعور ان میں دور دور تک کہیں نہیں ہے، کیونکہ قائد قوم یوتھ میں خود شعور نہیں ہے، وہ شعور سے جو ہے وہ بالا بالا باتیں کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو، میں نے معافی دے دیو، میں نے یہ کر دیو، یہ کر دیو۔ کہیں پہ تو ریاست نے جا کے فل سٹاپ لگانا تھا، ان کو کھلی چھٹی دی گئی، ان کو کھلی چھٹی دی گئی، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، انہوں نے جو ہے ناب ٹی وی اسٹیشنز پہ حملہ کیا، پی ٹی وی پہ انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے دھرنوں کے نام پہ جو ہے وہ عوام کا اور بزنس مین کا اس ملک میں جینا حرام کر دیا، انہوں نے ترقی کی راہ میں دھرنے دیے، انہوں نے ملک کا بہت نقصان کیا، لیکن ان کو جو ہے وہ مہلت ملتی رہی۔ لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے مطلب کہتے ہیں کہ ذاتی کوڑ کی لی تے چھتیرا نو جپے، انہوں نے سیدھا جناب آرمی کو ہاتھ ڈال دیا۔ تو اب یہاں پہ ریاست کا فل سٹاپ لگانا بنتا تھا، کیونکہ اگر اب بھی فل سٹاپ نہ لگتا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے مطلب حد سے زیادہ بڑھ جانا تھا، اور ان کو جو ہے وہ مہلت ملتی رہی ہے۔ اور مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ مستقبل کا جو ہے نا یہ الطاف حسین بنے گا، میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، میں یہ آج بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو کل عدم بھی کروائے گا، یہ میں کہتا ہوتا تھا۔ تو الطاف حسین، لیکن میرا خیال تھا کہ ابھی ٹائم لگے گا، لیکن الطاف حسین نے تو کئی سال لیے، لیکن اس نے تو مطلب ایک جھٹکے میں ہی جو ہے یہ الطاف حسین بنا اور جو ہے وہ ہٹا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی جو یوتھ ہے ان کو صحیح معنوں میں شعور دے، کہ وہ شعور کی بات کریں اور اپنے ذہن سے بات کو سوچیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میرا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، یہ کہیں پہ اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں جا رہا، یہ کہیں پہ ہمارے ریاستی اداروں اور ہماری سلامتی کے اداروں کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ اس پہ جو ہے وہ خصوصی یوتھ کو جو ہے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک منٹ نہیں لگاتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب جو ہیں بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ تو پریس کانفرنسز کر کے جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل رہے ہیں، تو بیچارے جو کارکن ہیں وہ جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ پہلے سوچیں کہ سیاستدان تو ایک منٹ نہیں لگاتا، وہ تو کہتا ہے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اس کی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔